بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برطانوی اخبار گارڈین نے ایک خبر بریک کی ہے، اس کا آپ انکشاف کہہ لیں یا دعویٰ کہہ لیں۔ اخبار کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر بھارتی خفیہ ایجنسی نے 2020 سے اب تک 20 جو سویلین ہیں ہمارے شہری، انہیں ٹارگٹ کلنگ کرتے ہوئے لقمہ اجل بنایا، شہید کیا۔ اور اس خبر کے بعد بھارت کی طرف سے بھی خاموشی ہے اور ریاست پاکستان بھی خاموش ہے۔ نہ بھارت کی تردید آئی ہے اور نہ ریاست پاکستان کا موقف آیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برطانیہ ہم سے 7 سمندر دور ہے اور وہاں کا ایک اخبار اس خبر کو رپورٹ کر رہا ہے، بریک کر رہا ہے۔ ہماری صحافت ہے، ہمارے اتنے بڑے بڑے ٹی وی چینل ہیں، اخبارات ہیں، وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ دوسری طرف بھارت کی خفیہ ایجنسی یہ سب پاکستان میں نہیں ہے، بلکہ حالیہ دنوں میں کینیڈا کے اندر بھی تحریک خالصتان کے سرکردہ رہنما کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بناتے ہوئے جو ہے لقمہ اجل بنایا گیا۔ اور اس کے بعد کینیڈا نے اس پہ بھرپور سٹینڈ لیا، بھرپور احتجاج کیا سفارتی اور سیاسی ہر محاذ پر، اور امریکہ بھی اس معاملے میں آیا، اس نے بھی مذمت کی اور اچھی خاصی باس پرس کی۔ بھارت کو عالمی سطح پر سختی کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ دیکھتے ہیں ریاست پاکستان گارڈین کی اس رپورٹ کے بعد کیا موقف اختیار کرتی ہے، کیا لائے عمل مرتب کرتی ہے، اور کس طرح بھارت کو عالمی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے، کس طرح یہ جو 20 پاکستانی شہید ہیں ان کا کس طرح انتقام لیا جاتا ہے، ان کے ورثاء کو کس طرح انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جاتی ہے۔ یہ ہماری حکومت وقت کا، ہماری سیکورٹی فورسز کا اور حساس اداروں کا یہ امتحان ہے کہ وہ اس میں کس طرح سرخرو ہوتے ہیں۔ یقیناً 20 نہتے پاکستانیوں کا جو قتل ہے وہ بھارت کی آستین پر ہے، اور اس کا ان شہیدوں کا انتقام ہمارے حساس اداروں پر فرض ہے۔ دوسری طرف وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ جو وارڈن ایئرپورٹ کی اراضی ہے وہ عمران خان کے دور حکومت میں پونے داموں فروخت کی گئی۔ اب تو عمران خان کو حکومت سے گئے عرصہ ہو گیا اور وہ زندان میں بیٹھا ہے۔ آپ کیوں ان معاہدوں کی پاسداری کرنے پر مجبور ہیں؟ آپ وہ معاہدے منسوخ کریں اور نئے سرے سے جو ہے اس کی نیلامی کی جائے اور اچھی قیمت اس کی وصول کی جائے۔ یہ پاکستان، ملک پاکستان ہے، کوئی شام لاٹ نہیں ہے، کوئی مال مفت نہیں ہے کہ آپ اس کے اثاثوں کو، اس کے اداروں کو کوئی بھی آئے اور اونے پونے دام پر فروخت کر دے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا بیان جو ہے وہ کم از کم میں تو ہضم نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ پچھلے 16 ماہ بھی آپ تھے، پی ڈی ایم تھی، اور اب آپ براہ راست اقتدار میں شریک ہیں۔ کوئی امر مانے نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ اگر ایسا کوئی معاہدہ ہوا ہے جو کہ ملک پاکستان کے قومی مفادات سے متصادم ہے تو آپ اسے منسوخ کریں پہلی فرصت میں، اور نئے سرے سے اس کی نیلامی کا اہتمام کریں، اور جو بڑھ چڑھ کر بولی دے اس کو آپ یہ فروخت کر دیں۔ دوسری طرف بلاول کا کہنا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ عوام کے اعتماد سے محروم ہو چکی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے عوامی مسائل کے حل کے لیے حکومت کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی عدالت، پاکستان کی عدلیہ بھلے عالمی رینکنگ میں بہت جو پاکستان کی عدلیہ کا نمبر ہے وہ قابل فخر نہیں ہے، اطمینان بخش نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی جب دو لوگوں کے درمیان کوئی تنازع ہوتا ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، تو وہ ہماری عدالتوں کا رخ کرتے ہیں۔ جہاں تک اعتماد سے محرومی کی بات ہے تو ہماری جو سیاست ہے، ہمارے سیاستدان ہیں، خاص طور پر جو ایلیٹ کلاس ہے ہماری حکمران شافیہ، وہ عوام کے اعتماد سے یقیناً محروم ہو چکی ہے۔ اور دوسری طرف بلاول کا یہ کہنا کہ
ہم نے عوامی مسائل کے حل کے لیے حکومت کی حمایت کا فیصلہ کیا، بالکل سفید چھوٹ ہے، کیونکہ اگر عوامی مسائل کے حل کے لیے پیپلز پارٹی پی ایم ایل کے ساتھ اتحاد کرتی تو اس کے ثمرات عوام تک پہنچتے، لیکن اس کے ثمرات صرف اور صرف آصف علی زرداری اس سے مستفید ہوئے اور ایوان صدر کے مکین بنے اور انہیں استثنا ملا اور وہ وہاں بیٹھ کر پیپلز پارٹی کی آبیاری کریں اور عالمی اور جو ہے قومی سیاست میں اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں۔ سو اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے ڈیل اور ڈھیل کے بدلے میں ایوان صدر لے لیا، صدر مملکت کا منصب لے لیا ہے اور وفاقی حکومت جو ہے وہ جوابدہ ہوگی تمام مسائل کے حوالے سے، جتنے بھی بحران ہے، مہنگائی ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، بیڈ گورننس ہے، اس کو سارا کا سارا جو دباؤ ہے عوام کا وہ پی ایم ایل این کو فیس کرنا پڑے گا اور اس کی ساری سکھی ہزیمت اور ندامت اور سارے جو پسپائی اور رسوائی ہے وہ پی ایم ایل این کے حصے میں آئے گی۔ تو یہ ان کی خام خیالی ہے، کیونکہ عام آدمی کے نزدیک یہ پوری طرح حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی وفاق میں، پنجاب میں، بلکہ پورے پاکستان میں ایک دوسرے کے اتحادی ہیں اور ایک دوسرے کی کمر گزارے ہیں اور بینیفیشری ہیں۔ اس سارے اتحادی سیٹ اپ کے جو سب سے بڑے بینیفیشری ہیں وہ پیپلز پارٹی والے اور پی ایم ایل این والے دونوں ہیں، اور عوام کو ایسی کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ نہیں ہے، لہذا ان کے ساتھ کوئی عوام کی ہمدردیاں ہونا یہ بالکل خارج از امکان ہے۔ یہ ساری صورتحال ہے ملک پاکستان کے اندر جو ایک مہنگائی کا سورج سوا نیزے پر آیا ہوا ہے اور جو متعدد محاذوں پر جو بحرانی کیفیت ہے، ہیجانی کیفیت ہے، آپ قومی اداروں کی نشکاری کر رہے ہیں اونے پونے داموں، آپ اتنی بیش قیمت اراضی فروخت کر رہے ہیں، آپ پی آئی اے جیسا جو پاکستان کا ایک قابل فخر ادارہ ہے، آپ اس کو اونے پونے دام پر نیلام کرنے کا آپ ارادہ کر چکے ہیں۔ یہ ساری چیزیں الٹیمیٹ آج نہیں کل، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح عوام کا پیمانہ صبر لبریز ہونے کو ہے وہ کسی وقت بھی چھلک سکتا ہے، ایسی صورتحال میں یہ حکومت ایک سال بھی نکال جائے تو بہت بڑی بات ہوگی۔ سو اگلے الیکشن میں آپ یہ سمجھیں کہ 2024 کا جو الیکشن تھا وہ ایک ٹریلر تھا، اصل فلم جو ہے وہ تو اس کے بعد جو آنے والے الیکشن میں، چونکہ ڈیٹ میں مینشن نہیں کر سکتا، یہ الیکشن سال بعد ہوتے ہیں، 2 سال بعد ہوتے ہیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا وصول سے، لیکن بہرحال یہ جو ٹریلر چلا ہے، جو ریلا چلا ہے اس 8 فروری 2024 کے الیکشن میں، یقیناً اس کے بعد جو الیکشن ہوگا وہ پوری فلم اس پہ چلے گی اور ایک عوامی سیلاب آئے گا۔ جو چند دن کے اس بار نہیں بہ سکے وہ آنے والے الیکشن میں یقیناً یہ جو عوامی سیلاب ہے ان کو بہا لے جائے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ چوری اور سینہ زوری کے مسلاک عوام کا استحصال کرنا چھوڑ دیں، عوام کو ریلیف دیں، ڈیلیور کریں، اور آپ نے جو یہ مراعات کے نام پر اپنے لیے پرتعیش جو لائف سٹائل آپ نے چنا ہے، آپ گاڑیاں آرڈر کر رہے ہیں، کوئی ہیلی کاپٹر آرڈر کر رہا ہے، ایک بدحال معاشی طور پر جو بدحال ملک ہے، مقروض ملک ہے، مفلوج ملک ہے، اس کی معیشت پر آپ مزید بوجھ ڈالیں گے تو ظاہر ہے اس کا سارا جو خمیازہ ہے وہ پاکستان کے عام آدمی کو بھگتنا پڑے گا۔ آپ سادگی کی طرف آئیں، کیونکہ سادگی میں آسودگی ہے۔ بہت شکریہ۔